سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سامعین قدر، آج 23 ماہ رمضان ہے اور اس رات کو ہم لیلۃ القدر کے طور پر مناتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ اس رات کو کیوں مناتے ہیں؟ اس رات کو تمام مسلمان اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پوچھا جائے اس رات کو کیا فضیلت ہے تو کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ سورہ قدر پڑھ کے بتائیں گے کہ اس رات کو ہم نے قرآن کو اتارا، یعنی اللہ فرما رہے میں نے قرآن کو نازل فرمایا تو مسلمان اس لیے اس رات کو عبادت کرتے ہیں۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں آیا تو لیلۃ القدر کی اتنی شان ہے تو جس کے دل پر نازل ہوا ہوگا، جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَنَزَّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرا حبیب ہم نے تیرے دل پر، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرا نبی ہم نے تیرے دل پر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضور کا دل کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کتنی عظمت کا مالک ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا۔ جبکہ سورہ حشر میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا مصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اس خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جس سے سخت سخت پہاڑ نہ اٹھا سکے، اسے محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل کر دیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا۔ اب میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ اللہ کہتا ہے اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے قرآن کو کہاں نازل کرنا ہے۔ اس نے اس قرآن کو محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا۔ ارے مسلمانوں، رات کو تو ہم مناتے ہیں لیلۃ القدر کو کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو وہ محمد کتنا عظیم ہے جس کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ رات جس کے لیے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو وہ ذات محمد جس پر قرآن نازل ہوا وہ کتنی بڑی ذات ہے اور کتنے یعنی اس کو حق حاصل ہے۔ ایک رات باقی راتوں جیسی نہیں، 1000 درجے بلند ہے، تو محمد مصطفیٰ بھی ہمارے جیسا نہیں، ہم سے ہزاروں درجے بلند ہے۔ ہماری نسبت کیا، ہم خاک ہیں، وہ نور ہے۔ اللہ اکبر، کتنی جسارت کرتا ہے مسلمان، نعوذ باللہ، کبھی کبھی تو کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا تھا، ہمارے جیسا تھا، ہمارے جیسے کھاتا پیتا تھا، اور ہمارے جیسے نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ لیا ہمارے جیسا۔ شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو۔ تم کہاں اور وہ نور کامل کہاں جس کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے چنا۔ اللہ نور السماوات ہے، اس کا کلام نور ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات نور ہے، اللہ نے اس کے دل پر قرآن نازل کیا۔ بہرحال نزل علی قلبک، یہ آج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل پر نازل کیا، اور اس رات کو لیلۃ القدر کے نام پر یاد کیا گیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اور تمام امر کے ساتھ۔ یہاں پہ تنزل و فعل مضارع استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی زمانہ رسول کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ دلالت کر رہا ہے صیغہ کہ ہر زمانے میں، ہر رات کو، ہر شب قدر کی رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں نازل ہوئے اور پھر ہونا وہ ماضی کا سگانا چاہیے تھا یا مضارع کا سگا. اس کا مطلب ہے جس سال بھی جس ماہ رمضان میں لیلۃ القدر ہوگی اس رات فرشتے نازل ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کے زمانے پہ تو نازل ہوئے محمد مصطفیٰ پر، اور اس کے بعد کس پر نازل ہوئے؟ اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو ان کے وارث ہیں حجت خدا ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت علی پر نازل ہوتے تھے، پھر امام حسن پر نازل ہوئے، پھر امام حسین پھر اسی طرح ہر امام جو حجت خدا ہے اس پر نازل ہوتے ہیں. اس لیے کہا تنزل الملائکۃ والروح. امام سے پوچھا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سے؟ اللہ اکبر. تو امام نے فرمایا کیف لا نعرف الملائکۃ تطوف بنا فیہا. اللہ اکبر. ہم شب قدر کو بھلا کیسے نہ جانتے ہوں جبکہ فرشتے اس رات ہمارا طواف کرتے ہیں. اب یہ نا تنزل الملائکۃ اور اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں امر لے کر، کس پر؟ اولل امر پر. اب اپنے وقت کو امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ ہم کیسے فرشتوں کو اس رات نہیں دیکھیں گے جبکہ وہ ہمارا طواف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لہٰذا ماننا پڑے گا کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور امر لے کر، اور زمین پہ اولے الامر کا ہونا ضروری ہے جو کہ ہر ایک کی تقدیر، ہر ایک کا امر اس کے حوالے کیا جاتا ہے. تو یہ لیلۃ القدر ہے اور جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، اور سلام ہے حتی مطلع الفجر، اور اس میں سلامتی ہے فجر تک. اور اس لیے کہا کہ زیادہ سے زیادہ سورہ قدر تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے. اور اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. بار بار کہہ رہا ہوں اس ایک رات میں عمل جو ہے وہ 1000 مہینے، یعنی اس رات آپ نے صدقہ دیا وہ 1000 مہینے کے صدقہ دینے سے بہتر ہے. لیلۃ القدر میں اگر آپ نے نماز پڑھی وہ 1000 مہینے کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اگر اس رات آپ نے قرآن کی تلاوت کیا وہ 1000 مہینے تلاوت کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس رات کا عمل خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے. بلکہ یہ کثرت کے طور پہ 1000 کہا گیا. کتنا زیادہ ہے یہ اللہ نے اس رات کی فضیلت بتانے کے لیے کہا تاکہ مسلمان اس رات کو منائیں، قرآن تلاوت کریں، عبادت کریں، قضا نمازیں پڑھیں، اور اپنے حبیب پر درود پڑھیں. شب قدر کو جاگ کے منانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس شب قدر کے صدقے پاکستان کو اور تمام اس عالم کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے. اور اس رات اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا. لہٰذا بہترین موقع ہے اپنے بچوں کے ساتھ. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کچھ گھر میں لیلۃ القدر کو مناتے ہیں، کچھ نہیں مناتے، جبکہ ہر مسلمان کو یہ لیلۃ القدر منانی چاہیے. اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اس کے بارے میں بتائیں، اور اس رات میں قرآن تلاوت کریں، اس رات میں نماز تسبیح، نماز جعفر تیار پڑھیں، اس رات میں قضا نمازیں پڑھیں، اس رات کو قرآن پڑھیں. تو اس رات کا ایک عمل 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینہ تقریباً 80 سال بنتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر سال لیلۃ القدر میں موقع دیا ہے انسان کو. اس رات میں اگر تو نے سال بھر عبادت نہیں کی تو ایک زندگی میں ایک رات منا لے. ہو سکتا ہے اللہ تجھے 80 سال کی عبادت کا مقام دے دے، پھر تیری موت قریب ہو. تو پاگل ہے جو آدمی جو اس رات کو ضائع کر دے. ایک رات آ رہی آگے پتہ نہیں زندہ رہنا یا نہیں رہنا، پیچھے عمل کیے نہیں کیے، تو رات جو آ رہی ہے لیلۃ القدر کو منانا چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کو بیٹھنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور جو اس رات اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے اور محمد والے محمد کی ذات کو وسیلہ اور واسطہ بناتا ہے، تو ہمارا تو یقین اور ایمان ہے، بلکہ یہاں تک یقین ہے کہ ہمارے سارے اعمال محمد مصطفیٰ اس کی آل کے صدقے شرف قبولیت کو پہنچتے ہیں. اگر آل محمد اور محمد سے عداوت اور بغض ہے
تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی عبادتوں کا، اس لیے کہ اللہ جو ہے اپنی توحید محمد کے وسیلے کے بغیر نہیں پہنچائی، وہ تمہاری عبادت بھی محمد کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں کرے گا۔ لہذا حضور علیہ السلام کو اور اس کی آل پاک کو آج کی رات وسیلہ دے کر تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، مومنین کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔